بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ علماء اور مشائخ کا پاکستان کی فریڈم موومنٹ کے اندر کیا کیا رول ان کا رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم ان کا کہ رول کی پہلے ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا تھا کہ یہ جو علماء اور مشائخ ہیں ان کہ سب نے مل کر پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک اسپریچول اسٹرینگتھ اور ایک نیشنلزم کا جو سمبل ہے وہ انہوں نے کافی زیادہ امپوز کیا، کہ لوگوں کو یونائٹ رکھنے کے لیے اور لوگوں کے اندر ایک روحانی تربیت جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے علماء اور مشائخ نے سب کانٹیننٹ کے اندر کافی زیادہ رول ادا کیا تھا، خاص طور پر اس وقت جب مسلمان سٹرگل کر رہے تھے ایک سیپریٹزم موومنٹ کی انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم۔ تو ان حالات کے اندر اور خاص طور پر جب پاکستان کی ریزولوشن 1940 کے بعد منظور ہو چکی تھی تو بہت سے علماء اور مشائخ جو ہیں انہوں نے سیلف لیس اپنی سٹرگل جو ہے وہ انجیکٹ کی مسلمانوں کے اندر، تاکہ مسلمانوں کو انتھوزیازم اور نیشنلزم جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کافی مرتبہ کافی جگہ کے اوپر بہت سے علماء اور مشائخ کرام نے اپنی تقریریں بھی کیں اور اپنی کہ تبلیغ اور دعوت دین بھی کہ دیتے رہے، اور اس کی بھی دعوت دیتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ بننا چاہیے جس میں آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے کی گئیں تاکہ مسلم لیگ کا جو فارم ہے اس کو یونائٹ کیا جا سکے اور اس کو مزید جو ہے وہ آگے مضبوط کیا جا سکے۔ اچھا، ان کہ دونوں حضرات کی علماء اکرام اور مشائخ اکرام کی کہ جو ذمہ داری میں تھیں وہ یہ تھی کہ یہ ایک تو آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ رہے تھے، اور دوسری طرف یہ قائد اعظم کی جو الیکشن کمپین تھی 1936 اور 37 کی، اور پھر 1945 اور 46 کے جو الیکشن تھے اس کے دوران علماء اکرام نے کافی زیادہ قائد اعظم کی امیج بلڈنگ کے لیے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی پاپولیرٹی کے لیے کافی زیادہ علماء اکرام نے مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء اکرام جو ہیں یا مشائخ اکرام وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگز کو اٹینڈ کیا کرتے تھے، اس بات کو انشور کروانے کے لیے کہ وہ بالکل لائل ہیں اور سنسیئر ہیں پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کی موومنٹ کے لیے، فریڈم موومنٹ کے لیے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کی اویئرنیس پیدا کیا کرتے تھے کہ برٹش کی جو ایٹراسٹیز ہیں وہ کیا ہیں، یا کانگریس کی ایٹراسٹیز کیا ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور اگر ہم نے اپنے دین کو مزید کہ پھیلانا ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے تو ہم کیسے ان دونوں حضرات سے کہ برٹش سے بھی اور کانگریس سے بھی، ان دونوں پارٹیوں سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم برائے کہ بائی نیم جو ہے علماء اکرام اور مشائخ اکرام کا ہم مطالعہ کریں گے، ہم اسٹڈی کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کو کافی زیادہ سپورٹ بھی کیا، اور ان کو دوسرے کہ علماء کرام جو قائد اعظم کو کافر اعظم تک کہہ دیتے تھے اور ان کو کہ انہوں نے کافر ہونے تک کے فتوے لگا رکھے تھے، ان کے خلاف کہ یہ قائد اعظم کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ کہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب جو ہیں یہ قائد اعظم کو دوسرے علماء کرام کے اٹیک سے سپورٹ کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کی پولیٹیکل ایبلٹی اور ان کی ہانیسٹی جو ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ مختلف جہاں پر بھی آپ جاتے تھے آپ اس بات کو مد نظر رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے فائدے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ مسلمانوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرتے تھے کہ کانگریس کس طرح ایک غلط پروپیگنڈا چلا رہی ہے، اینٹی مسلم پروپیگنڈا چلا رہی ہے، اینٹی پاکستان پروپیگنڈا جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ایسے مسلمان لیڈروں کو بھی ایکسپورٹ کیا کرتے تھے جو کہ اندرونی طور پر کانگریس سے انفلوئنس ہیں، کہ جو کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ہیں تو وہ مسلمان بہت سارے ایسے لوگ تھے، کہ بہت سارے علماء کرام بھی تھے، بہت سارے ایسے مسلم لیڈر بھی تھے، آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی تھے کہ جو کانگریس کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان کے بھی کہ ان کو ایکسپوز کرنا بھی علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کہ انہوں نے یہ بھی ڈیوٹی پرفارم کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی جو الیکشن کمپین تھی، جو 1945 اور 46 کے الیکشن اور 1936 اور 37 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس کے درمیان بھی آپ نے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اور آپ نے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی کہ وہ مسلم لیگ کے لیے ووٹ دیں اور اپنی ملت کو بچائیں۔ ملت اپنے آنے والے مستقبل کو بچائیں، اپنے دین کو بچائیں، اپنے پاکستان کو بچائیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ دوسرے نمبر پر جو عالم دین آتے ہیں وہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔
مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ مطلب قابل بھروسہ ساتھی تھے قائد اعظم کے. ایک تو یعنی کہ وہ بہت بڑے ایک ریلیجیس اسکالر بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بہت بڑا یعنی کہ نالج بھی ان کا کافی زیادہ وسیع تھا. تو انہوں نے نہ صرف یعنی کہ بلکہ انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مل کر قائد اعظم کو سپورٹ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو فریڈم موومنٹ ہے اس کے لیے مختلف قسم کی سروسز بھی آپ نے فراہم کی، اور اپنا وقت نکال کر آپ نے یعنی کہ جو ہے مطلب آل انڈیا مسلم لیگ کو آپ نے سپورٹ کیا. تو آپ نہ صرف پالیٹکس میں آئے بلکہ آپ مسلم لیگ کو بھی سپورٹ کیا. مسلم لیگ کے ریلیجیس ایکٹیویٹیز یعنی کہ اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا، جس طرح وہ یعنی کہ برٹش گورنمنٹ اور کانگریس جو ہے یہ دونوں مل کر ان کا ایکسپلائٹ کر رہی تھی، تو ان چیزوں سے پروٹیکٹ بھی کیا گیا. اچھا جی، نمبر 3 کے اوپر جو علماء کرام یا مشائخ کرام میں آتے ہیں وہ ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے پورے انڈیا کے اندر بلکہ یعنی کہ تھرو آؤٹ انڈیا مختلف مقامات کے اوپر جو ہے انہوں نے انڈیا کا وزٹ کیا، اور انہوں نے مسلم لیگ کی سپورٹ کے لیے کافی زیادہ سپیچز، تقریریں، اور اس کے لیے یعنی کہ اپنے لوگوں سے بھی ملتے رہے. اس کے علاوہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی جو الیکشن کمپین ہے اس میں بھی آپ نے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہے اس میں بھی آپ نے پارٹیسپیشن کی، اس کی بھی آپ نے سپورٹ حاصل کی، صرف اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ بن سکے. اس کے علاوہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو ایک بہت ہی زیادہ یعنی کہ پراؤڈ ٹائٹل سے نوازا گیا، اور وہ تھا امیر ملت. امیر ملت جو ہے یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا لقب تھا. اچھا، نمبر 4 کے اوپر جو علماء کرام اور مشائخ کرام میں آتے ہیں وہ ہیں پیر صاحب آف منکی شریف. پیر صاحب آف منکی شریف جو ہیں پہلے ان کی یعنی کہ اپنے بارے میں پڑھتے ہیں. پیر صاحب آف منکی شریف جو ہیں یہ منکی شریف گاؤں میں پیدا ہوئے جو کہ ڈسٹرکٹ پشاور کے اندر آتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی مسلم لیگ کے لیے جو کاوشیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. آپ نے نہ صرف یعنی کہ اپنے سروسز دیں فریڈم کے لیے، بلکہ آپ نے جتنے بھی اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز تھیں آپ نے ان کو بھی کاؤنٹر کیا. اس کے علاوہ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا 1945 کے اندر، اور اس طرح الیکشن کمپین جو ہے اس میں بھی آپ نے اپنا کافی رول ادا کیا. بہت ساری جو آپ کی رسپانسبلٹیز تھیں مسلم فریڈم کو یا مطلب پاکستان فریڈم کو یا فریڈم موومنٹ کو آرگنائز کرنے کی، وہ تھیں NWFP کے اندر. چونکہ آپ پشاور میں پیدا ہوئے تھے لہٰذا پشاور جو ہے وہ NWFP میں آتا تھا، تو بلکہ ابھی بھی یعنی کہ وہاں پر یہ صوبہ KPK کے اندر ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کو یا مسلم لیگ کو NWFP میں آرگنائز کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ سنی کانفرنس جو ہے وہ جوائن کرنا، اور مسلمانوں کی فیور میں یا پاکستان کی فیور میں، پاکستان کی فریڈم کی فیور میں مسلمانوں کو اویئر کرنا NWFP کے صوبے میں خاص طور پر یہ آپ کی کاوشوں میں شامل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ بہت ہی قریبی اور بہت ہی قابل بھروسہ ساتھی تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں مولانا عبدالحامد صاحب. مولانا عبدالحامد صاحب جو ہیں وہ 1898 میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ جو ہیں اسلامیات کے ٹیچر تھے، یعنی کہ آپ اسلامک ایجوکیشن جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹیز میں یہ شامل تھا کہ جو ہندوؤں کی شودی موومنٹ ہے، ہندوؤں کی شودی اور سنگٹن موومنٹ، جس کے اندر جو ہے مطلب مسلمانوں کو زبردستی جو ہے ہندوؤں میں کنورٹ کیا جاتا تھا، آپ نے مسلمانوں کو یعنی کہ اویئرنیس دی، اویئر کیا کہ شودی موومنٹ اور سنگٹن موومنٹ جو ہے اس سے دور رہیں، کیونکہ یہ کنورٹ کرتی ہیں مسلمانوں کو ہندوؤں کے اندر. اس کے علاوہ اگر آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو آپ نے خلافت موومنٹ جو ہے جو چلی تھی 1922 تک، یعنی کہ 1918 سے 1922 تک جو ہے خلافت موومنٹ چلی تھی، آپ نے اس میں کافی زیادہ ایکٹیو رول جو ہے آپ نے اس میں بھی ادا کیا تھا. اس کے علاوہ آپ کا یعنی کہ کافی زیادہ یقین تھا 2 نیشن تھیوری کے اوپر، 2 نیشن تھیوری کے اوپر بھی آپ کا یقین تھا. اس کے علاوہ آپ نے نہرو رپورٹ کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا. آپ نے نہ صرف خود کرٹیسائز کیا بلکہ آپ نے لوگوں میں بھی اویئرنیس پیدا کی کہ وہ نہرو رپورٹ کو کرٹیسائز کریں، یعنی کہ آپ نے کافی زیادہ ٹورس کیے، ایکسٹینسو ٹور کیے تاکہ پبلک اویئرنیس ہو سکے نہرو رپورٹ کے خلاف. اس کے علاوہ آپ نے پاکستان کی جو یعنی کہ جو ریزولوشن 1940 میں ہوئی تھی، نہ صرف آپ نے اس کو اٹینڈ کیا، اس کو سپورٹ بھی کیا اور اس کو ایکسپریس بھی کیا تھا آپ نے. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر کیا کام کیا کہ آپ نے NWFP اور بلوچستان کے اندر جو ہے پاکستان کی فریڈم موومنٹ کو آرگنائز کیا، مسلم لیگ کی فریڈم موومنٹ کو آرگنائز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھیوں میں بھی
آپ شامل تھے۔ اچھا جی، آپ نے قائد اعظم کو کافی زیادہ مطلب سپورٹ بھی کیا، خاص طور پر جب قائد اعظم نے میٹنگ کرنی تھی نظام آف دکن سے، تو آپ نے یعنی کہ نا آپ نے ان کے لیے میٹنگ کو آرگنائز کیا، قائد اعظم کی میٹنگ کو نظام آف دکن کے ساتھ آپ نے میٹنگ کو آرگنائز کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے مسلم لیگ کو آرگنائز کرنے کے لیے بہت بڑے یعنی کہ تعداد کے اندر مسلمانوں کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر آپ لے کر آئے تھے۔ تو یہ تھا کنٹریبیوشن مولانا عبدالحامد صاحب کا۔ تو یہ تھے ہمارے علماء اور مشائخ اکرام جنہوں نے پاکستان کی موومنٹ میں کافی زیادہ ساتھ دیا۔ تو ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو ضرور پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔